بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی کے ہاتھوں مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی۔ امام مہدی علیہ الرضوان یہودیوں سے قتال کریں گے اور مسجد اقصی کو آزاد کر کے وہاں ہجرت کریں گے اور بیت المقدس کو اسلامی مملکت کا دور خلافہ بنائیں گے۔ امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے: امام مہدی بیعت کے بعد مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور شام کی طرف جائیں گے، اور اس میں محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ جب مکہ میں پناہ لینے والا اپنے مخالفین سے زمین میں دھنس جانے کی خبر سنیں گے تو اپنے ساتھیوں میں 12,000 جانثار لے کر ایلیا یعنی بیت المقدس جائیں گے۔ ان میں ابدال بھی ہوں گے، اور فرمایا مجھے اس آدمی نے یہ روایت بیان کی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہے کہ امام مہدی چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس جا کر پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں ان کے پاس کئی خزانے منتقل ہوں گے، ان کی اطاعت میں عرب و عجم، اہل حرب اور رومی وغیرہ سب داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی جائے پیدائش مدینہ میں اہل بیت کے ہاں ہوگی، اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اس کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دنیا کے روز و شب اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک قریش کا ایک خلیفہ بیت المقدس میں اپنی ساری قوم کو اکٹھا نہ کر دے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بنی ہاشم کا ایک آدمی بیت المقدس میں 12,000 افراد کے ساتھ آئیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بنی ہاشم کا ایک خلیفہ بیت المقدس 12,000 افراد کے ساتھ جا کر روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا اور بیت المقدس کی ایسی تعمیر کرے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے کہ فلسطین میں ایک ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا جو شہروں اور گاؤں میں عام ہو کر پھیل جائے گا، اور مصر کا دل ان مظلوموں کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ مصر کا صاحب یعنی مصر کا امیر نکل کر امام مہدی کے لیے القدس میں بطور تمہید لشکر تیار کرے گا۔ محمد زہیر حبیب نے ارشاد الحیران میں لکھا ہے کہ عام طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بیت المقدس میں امام مہدی کے آنے پر کوئی صحیح دلیل ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی کا بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق صریح اور غیر صریح روایت کثرت سے موجود ہے، جن میں چند ایک یہ ہے۔ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر فرمایا: اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس پر آ چکی ہے تو سمجھ لو کہ زلزلے، مصائب اور بڑے بڑے حادثات رونما ہوں گے۔ اس زمانے میں قیامت میرے اس ہاتھ سے جو تیرے سر پر ہے زیادہ نزدیک ہو۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق اور قدس میں استقبال کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی بیت المقدس میں ہوں گے، اس وجہ سے ان کا استقبال کریں گے۔ شام میں عمود الکتاب کے اترنے کے بارے میں ایک قرینہ ہے جس کی وضاحت عز بن عبد السلام نے عمود الاسلام سے کی ہے، کیونکہ اسلام کا حقیقی قیام اور اس کی مضبوطی مسلمانوں ہی سے ممکن ہے، جو در حقیقت امام مہدی اور زمین پر ان کے منتخب جماعت ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس دعوے کی مزید تائید ہوتی ہے، جس میں ام شریک رضی اللہ عنہ کے سوال فَأَيْنَ الْعَرَبُ کہ عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے، کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں کم ہوں گے اور زیادہ تر عرب بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام رجل صالح ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کے امیر امام مہدی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل روم مسلمانوں کے خلاف 50,000 کشتیوں میں جا کر عکا اور سور اور یاپا میں پڑاؤ ڈالیں گے، جبکہ نعیم بن حماد کی روایت میں ہے کہ جب اہل روم سور اور عکا میں اپنی سمندری جہاز لنگر انداز کریں گے تو یہی ملاحم یعنی عالمی جنگوں کی ابتدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ والا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی عیسائی طاقت یعنی موجودہ امریکہ اور یورپ شام میں اعماق کے مقام پر عالمی جنگ کے موقع پر اپنے بحری جنگی جہاز یافا اور عکا میں لنگر انداز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر کے تناظر میں اسرائیل کی حمایت کے لیے آئیں گے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی سرکردگی میں اسرائیل کے خلاف عظیم معرکے روک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فوجیں یافا اور عکا یعنی موجودہ دور اسرائیل میں ہوں گی۔ جب روم کی فوجی سمندری جہاز سور سے عکا تک لنگر انداز ہو جائے
تو یہ ملحمۃ الکبریٰ ان عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ مذکورہ بلا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے یہود کی صفائی سے پہلے امام مہدی کا بیت المقدس کی طرف ہجرت کر کے وہاں اپنا دارالخلافہ بنانا مشکل ہے۔ پہلا جواب، حضرت اہل سنت کی کتب سے چند دلائل ہے۔ حضرت نحیک بن سریم سکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور مشرکین سے قتال کرو گے، حتیٰ کہ بقیہ مشرکین تمہارے ساتھ نہر اردن کے کنارے قتال کریں گے، تم مشرقی جانب ہوں گے اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ نہر اردن کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مراد امام مہدی کا زمانہ ہے کہ جب آپ یہود کو قید و بند میں ڈالیں گے تو یہی یہود کی ذلت کی انتہا ہوگی۔ دوسرا جواب، کتب شیعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، میں ضرور بھی ضرور مصر کو اپنا ممبر بناؤں گا اور دمشق کے پتھر کو توڑ دوں گا اور عرب کے ہر علاقے سے یہود کو نکالوں گا اور عرب کو اپنی لاٹھی سے ہنکاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ موت کے بعد زندہ ہوں گے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ کام میری نسل سے ایک آدمی کرے گا، یعنی امام مہدی۔ مذکورہ بالائن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی سفیانی کے ساتھ جب دمشق میں ایک بڑا معرکہ لڑیں گے تو اس زمانے میں عرب کے 5 علاقوں میں بڑے یہودی قبائل کا قبضہ ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی سفیانی اور یہود کے تمام اہلکاروں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے اور مصر کو اپنی دعوت کے لیے ممبر اور دنیا میں اپنا منشور عام کرنے کے لیے بنیادی مرکز بنائیں گے۔ روایت میں کور العرب سے مراد دمشق، حمص، حلب، فلسطین اور اردن ہے۔ تیسرا جواب، اہل کتب کے روایت کی روشنی میں علامہ سلمی شافعی کے عقد الدرر فی اخبار المہدی میں ایک روایت نقل کی ہے، مجھے امام مہدی کا تذکرہ انبیاء کرام کی کتب میں بھی ملا ہے۔ ان کے دور حکومت میں نہ تو ظلم ہوگا اور نہ ہی فساد و نسل کشی ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تفسیر میں ہے، ایک شخصیت کے لیے تکمیلی طور پر نہایت اہمیت اور اہتمام کے ساتھ حکومت کا ایک حصہ ملے گا، یہی وہ چاوی جنوب سے تعلق رکھے گا۔ نوسٹر آداموس نے بھی امام مہدی کے بارے میں اپنی پیشنگوئیوں میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین میں ایک شخص جزیرۃ العرب میں پیدا ہوگا جو ایک بڑی امت کو ذلت اور رسوائی سے نکالے گا، مشرقی آدمی اس کو کھوپ سے نکلے گا، جو سارے لوگوں عرب بادشاہوں کو اپنی لاٹھی سے ہنکائے گا اور عنقریب کنیسہ کی حکومت سمندری جانب تابع فرما ہو جائے گی اور بلاد فارس کی جانب لاکھوں لوگ جنگ کے لیے جائیں گے۔ وضاحت اور تشریح، اس پیشنگوئی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک عربی سلطنت قائم ہوگی جو بلاد فارس، مصر، قسطنطنیہ، بیزنطینہ عیسائی ریاستیں پر حملہ کرے گا۔ امیر عربی سے مراد امام مہدی ہے جن کی حکومت میں وہ سارے پیشنگوئیاں پورے ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی ہے۔ حدیث میں آپ رحم اللہ کے لشکر کی تعداد کا تذکرہ لاکھوں کی تعداد میں آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی عالمی جنگ میں رومی عیسائی لشکر کی تعداد 80 جھنڈوں تلے ہوگی، جن میں ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا لشکر بھی ہوگا۔ امام مہدی کا تذکرہ اور شان محمد کے قوانین میں ہوگا۔ اس سے مراد احادیث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں مہدی کا تذکرہ ہوگا۔ جنوب کا بادشاہ اور سعید و نیک بخت شہر سے مراد یمن ہے، چنانچہ یمن سے امام مہدی کا تعلق ہے اور وہاں سے نکلنے کا تذکرہ گزشتہ کلام میں ہو چکا ہے۔ خالد الراشد نے اپنے ایک لیکچر میں کہا ہے، سفر تثنیہ اصحاح جہارم میں اللہ تعالیٰ نے یہودوں کو خطاب کر کے کہا ہے، جب تمہاری نسلیں زیادہ ہوں گی اور تم خوب زمین کو آباد کر لو گے تو آخری میں تمہیں مضبوط حکومت ملے گی جس کی وجہ سے تمہاری غلطیاں زیادہ ہوں گی اور تم اپنے رب کو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رب تعالیٰ کو غصہ دلاؤ گے۔ یہ آسمان و زمین گواہ بنا کر میں تمہیں کہتا ہوں، جس نہر اردن کو تم عبور کرتے ہو شاید تم اس کے مالک بن جاؤ، مگر اس کے بعد تم زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں جی سکو گے، بلکہ ایک شخص منتظر نوجوان کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ شخص منتظر نوجوان کے لفظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو ہم مہدی منتظر کہتے ہیں۔ تفسیر اشعیاء علیہ السلام میں فرمایا، یہی مہدی وہ شخصیت ہے جو اپنے رب کے دین کی خدمت کر کے یہودی نسل کو ختم کرے گا۔ تفسیر زکریا
ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے والا ایک لکڑی سے ان کو چہرے پر مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ میں مسجد سے مراد بیت المقدس ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت لہم فی الدنیا خزی کی تفسیر میں مفسرین نے دنیا کی رسوائی امام مہدی کے خروج کے ساتھ کی ہے۔ یہی تفسیر امام سدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد رحمہم اللہ نے کی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت لہم فی الدنیا خزی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی کا زمانہ ہے کہ جب آپ کی حکومت قائم ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا تو ان کو قید و بند میں ڈالیں گے اور یہی ان کی ذلت کی انتہا ہوگی۔ تفسیر دانیال اور تفسیر زکریا میں ہے عنقریب لاٹھی اسرائیل پر مسلط ہوگی۔ اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پڑھے جس میں فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک قحطان سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنے لاٹھی سے ہنکائے گا۔ اور حضرت ابن عباس حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قحطانی ہی امام مہدی ہوں گے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قحطان سارے کا سارا یمن ہے۔ میں کہتا ہوں قحطانی ہی مہدی ہوں گے، اس سے مراد قریش سے تعلق رکھنے والا یمنی آدمی ہوگا۔ تفسیر دانیال میں ہے کہ مغرب کے بادشاہ اور ان کے لشکر اپنے قائد کی نگرانی میں آ کر امام مہدی کے ساتھ قتال کریں گے لیکن وہ ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم میں جبل صہیون تک اللہ تعالیٰ کی حکومت نافذ کریں گے۔ یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مغربی طاقت روم اور عیسائی مرحمت الکبریٰ اور عالمی جنگوں میں اس 80 ملکوں کے ساتھ امام مہدی کے خلاف لڑائی کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ پھر امام مہدی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوں گے جہاں فلسطین میں یہودیوں کے خلاف فتح یاب ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔